مشی کے حوالے سے کافی خبریں اڑ رہی تھیں کہ پورے راستے پر وہ پردہ لگا دیا گیا ہے، حالانکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پردہ یہاں پر نہیں لگایا گیا۔ پردہ لگایا گیا ہے لیکن وہ تھوڑا آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ جو سائبان یہاں پر لگائے ہیں پردہ ٹائپ، وہ کہاں پہ لگا ہے۔ یعنی نجف سے کربلا پورا راستہ جو ہے، زیادہ تر حصہ اگر میں اس راستے کو 4 حصوں میں تقسیم کروں تو تقریباً 3 حصے بغیر سائبان کے ہیں اور ایک حصے میں سائبان لگایا گیا ہے۔ آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے وہ سائبان کس ٹائپ کا لگایا گیا ہے، وہ پردہ کہاں پہ لگایا گیا ہے۔ اور ویسے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ سائبان لگانے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مولا سجاد علیہ السلام اور باقی جو اہل بیت کے خاندان کے قیدیوں نے یہ راستہ جو ہے وہ بغیر سائبان کے گزارا تھا، تو آج ان کے چاہنے والے شیعہ عزادار مولا حسین بادشاہ بھی بغیر سائبان کے مشی کا ایک الگ ثواب ہے اور ایک الگ اجر ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں موقب لگے ہوئے ہیں، اور جو سائبان ہے وہ تھوڑا آپ کو دکھائیں گے کہ کون سے پول نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، یہ میں نجف اشرف میں گیا ہوا تھا تو واپسی پر میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یا جو بھی زائرین ابھی اربعین پہ آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کس کس مقام پر سائبان لگے ہیں اور کس کس مقام پر سائبان ابھی تک نہیں لگے۔ یہ آپ پول نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، ہر 50 میٹر کے بعد ایک پول آتا ہے اور تقریباً 1400 کے قریب یہ پول ہیں جو کہ نجف سے کربلا تک آپ کا راستہ ہے۔ ایک سڑک جس پہ میں بھی ہوں یہ ٹریفک کے لیے کھلی رہتی ہے اور یہ درمیان میں گھاس لگا ہوا ہے، اور اس کے دوسری سائیڈ پر دوسری سڑک ہے جو کہ صرف اور صرف مشی کرنے والوں کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ اس پہ کسی قسم کی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے سوائے ان گاڑیوں کے کہ جو سامان پہنچاتی ہیں یا پانی وغیرہ پہنچاتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی گاڑی اس راستے پر کہ جس راستے پر زائر مولا حسین بادشاہ سفر کرتے ہیں اس راستے پر نہیں جا سکتے۔ تو یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، موقب ابھی کچھ بن چکے ہیں جو پرانے ہیں اور کچھ نئے موقب یہاں پر بن رہے ہیں۔ تو چونکہ مشی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس حوالے سے یہاں پر تیاریوں کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سامنے مولا کا پرچم، سبحان اللہ، سلام کریں، سرخ رنگ کا یہ پرچم ہے اور اوپر یا حسین نقش ہے۔ سارے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مولا کو سلام کریں گے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ یہاں پر مدینہ امام حسن مجتبیٰ ہے جو کہ زائرین کے لیے، اور یہاں پر کافی بہترین انتظامات ہوتے ہیں، کافی اچھی رہائشیں ہیں یہاں مدینہ امام حسن کے اور یہ 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ مشی کے علاوہ بھی یہ مدینہ امام حسن مجتبیٰ کے نام پہ یہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے زائرین کے لیے۔ اور ابھی آپ کے سامنے یہ کربلا یونیورسٹی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس راستے پر 3-4 یونیورسٹیز ہیں جن میں امید یونیورسٹی ہے، کربلا یونیورسٹی ہے، اور ایک اور ہے شاید اہل بیت یونیورسٹی ہے، وہ بھی اسی راستے پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہاں پر جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ موقب ابھی تیار ہو رہا ہے، یہ موقب تیار شدہ ہے، یہ پرانا موقب ہے۔ یہ یہاں پر یہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، ان کنٹینر میں بھی آپ کو زائرین کے لیے یہاں پر ان کنٹینروں میں بعض کنٹینروں میں واش روم بنے ہوئے ہیں اور بعض کنٹینروں میں آپ کو زائرین کے لیے کھانے پانی کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ علم پاک دیکھیں، سبحان اللہ، کالے رنگ کا یہ جامعۃ الامید آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا
امیر یونیورسٹی بھی یہاں پر اسی راستے پر ہے، اور یہ مولا کا علم، مولا کا پرچم، یہ دیکھیں جی یہاں پر انہوں نے یعنی مشی جہاں پہ ختم ہو رہی ہے تقریباً 800 سے اوپر والے پول کے بعد جو ہے یہ سبز رنگ کا پردہ، سبز رنگ کا یہ سائبان یہاں پر تقریباً آپ کو مشی کے آخری حصے میں دیکھنے کو ملے گا، جو کہ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ یہاں پر ابھی لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی دونوں اطراف، سڑک کے دونوں طرف پول لگائے جا رہے ہیں، اور ان پولوں پر یہ سبز رنگ کا کپڑا جو ہے یہ لگایا جا رہا ہے۔ یہ سامنے آپ پول دیکھ رہے ہیں، یہ لگ چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بھی آگے لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ سامنے آپ ایک مشین دیکھ رہے ہیں جو ان پولوں کو لگا رہی ہے، تاکہ ان پولوں کے اوپر پھر یہ سائبان لگا دیا جائے، تاکہ زائرین جب یہاں سے گزریں تو ان کو ٹھنڈک محسوس ہو، اور ان کو سورج کی تپش اور درجہ حرارت میں کمی محسوس ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں عراق کی گرمی مشہور ترین گرمی ہے۔ 60 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں پر نارمل گرمیوں میں 60 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں پر نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے، اور ویسے بھی 40 جو ہے مشی جو ہے یہ گرمیوں کے سب سے زیادہ گرم ترین مہینے جس کو بدرو کہا جاتا ہے اس میں یہ آ رہی ہے، اور اس حوالے سے یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ جہاں سے مشی شروع ہوتی ہے وہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ مشی کے آخری والے حصے میں یہ لگائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا حسین بادشاہ کا پرچم، قربان جائے میرے مولا آپ کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں پر۔ آپ کے چاہنے والے آپ کے نام پر آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ان راستوں پر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ سامنے دیکھیں تو آپ کو مولا حسین بادشاہ کا گنبد اور مولا حسین بادشاہ کا مینار نظر آ رہا ہوگا۔ میں بھی کربلا پہنچ چکا ہوں، انشاءاللہ میں 10 صفر المظفر کو نکل جاؤں گا نجف کے لیے۔ انشاءاللہ پوری مشی کو کور اپ کریں گے، مشی کے دوران ہونے والے مناظر آپ تک پہنچائیں گے، اور مشی میں آنے والے زائرین سے بھی بات چیت کریں گے اور ان کے تاثرات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ پوری مشی میں ہمارا ساتھ دیجئے، اور مشی کے دوران ہم سبیل مولا حسین بادشاہ بھی لگائیں گے، اس میں بھی حصہ ملائیں انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور یہ مشی والے راستے کی ویڈیو لازمی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ مشی کے لیے آ رہے ہیں ان کو معلومات مل سکے، اور ان کو پتہ چل سکے کہ کس طرح کا یہ راستہ ہے، کس طرح کے یہ معقب ہیں، اور کہاں کہاں سائبان انتظامیہ کی طرف سے لگائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔